نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ حاضرین، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات بحسن خوبی سمیٹ رہے ہوں گے۔ رمضان ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی وسعتیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک اہم مسئلے کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں گے اور وہ ہے افطاری میں فضول خرچی۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلام کسی قسم کی بھی فضول خرچی سے منع کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں مسلمان کے رزق میں اللہ کی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس مہینہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیمات بھی موجود ہیں، لیکن ان تعلیمات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی فضول خرچی کریں یا اپنے آپ کو کسی تکلف میں ڈالے۔ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے اور ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی لوگ اپنی افطاری میں ایسی چیزوں کو شامل کرتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے بالکل ہی مضر ہیں، اور کچھ لوگ تو تکلف کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی افطاری میں شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مالی استعداد اتنی نہیں ہوتی جتنا وہ اپنی افطاری میں خرچ کر لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر دلیل یہ دے دی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں خرچ کرنے اور کھانے کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور اس میں ہمارے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ معیشت کی خرابی کے حوالے سے بھی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ مالی لحاظ سے ہم بہت ہی مفلوج الحال ہیں۔ تو افطاری میں یہ جتنی بھی ہم حدود سے تجاوز کرنے والے کام کرتے ہیں، اسلام ان کو قطعی طور پہ پروموٹ نہیں کرتا۔ ہم اس سلسلے میں ان لوگوں کی بہتری کے لیے جن کے پاس رزق تو موجود ہیں لیکن بہت موافر آدمی موجود نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑا مومن بھی کوئی نہیں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمتیں بھی بہت وسیع تھیں اور رزق کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی رزق کے حوالے سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی پیسہ جمع کرنے کی کوشش کی، نہ ہی دنیاوی املاک جمع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رزق میں کسی قسم کی کوئی تنگی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو دنیا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے ڈھیر کر دی جاتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں میں ہلکی سی رغبت بھی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری ہماری عوام الناس کے لیے بہت ہی رہنما ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے اصول کو اپنا لیں تو ہمارے لیے رمضان المبارک میں بہترین انداز سے اپنی زندگی کو جاری رکھنا مشکل ہرگز بھی نہیں رہے گا۔ ہم جو مہنگائی کا رونا پیٹتے ہیں واقعتاً مہنگائی ہے، اور لوگ بازار میں ظلم بھی کر رہے ہیں جو اپنی حلال کمائی کو ظلم کی وجہ سے حرام میں تبدیل کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہمیں خود بھی تو اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے ہے۔ کیا ہم وہ فضول چیزیں جو کہ ہماری افطاری کا حصہ نہیں ہیں، ہم انہیں سے کیوں اپنی افطاری کا حصہ بناتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کیا ہوتی تھی رمضان المبارک میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی الرطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات
حسا حسبات من ماء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے تر کھجوروں کے ساتھ افطاری فرمایا کرتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہ ملتی تھی تو خشک پر ہی افطاری کر لیتے تھے، اور اگر افطاری میں کھجوریں میسر نہ ہوتی تو پانی کے ساتھ ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد تمرا فلیفطر علیہ ومن لا فلیفطر علی ماء فإن الماء طہور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے حوالے سے یہ ہدایت ارشاد فرمائی، افطاری کا ایک طریقہ کار بتا دیا کہ آپ میں سے جس آدمی کے لیے کھجوریں میسر ہوں وہ آدمی کھجوروں کے ساتھ افطار کر لے، اور جس کے لیے کھجوریں میسر نہ ہوں تو وہ پانی کے ساتھ ہی افطار کر لیا کریں، کیونکہ پانی زبردست پاک کنندہ چیز ہے۔ تو یہ روایات ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں تکلف نہیں برتتے تھے۔ غیر ضروری چیزیں آپ کی افطاری کے وقت آپ کے دسترخوان کے اوپر نہیں ہوا کرتی تھی، اور انہیں غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی نماز مغرب کو بھی لیٹ کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس لیٹ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی نماز مغرب کو جلد پڑھ لینے کی تلقین بھی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو افطار بھی لیٹ کرتا ہے، نماز مغرب بھی لیٹ کرتا ہے، اور دوسرے شخص وہ ہیں جو افطار بھی جلدی کرتے ہیں اور نماز مغرب بھی جلدی پڑھتے ہیں، کون بہتر ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو افطار بھی جلدی کرتے ہیں، نماز مغرب بھی جلدی پڑھتے ہیں، یہ آدمی زیادہ بہتر ہیں اور ان کا عمل زیادہ درست ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کی جو ترتیب تھی اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو ہم فضول خرچی سے بھی بچ سکتے ہیں اور ان چیزوں کے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں جو افطار کے ٹائم ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے جسم کے لیے صحت کی بجائے بیماری کا باعث۔ یہ جتنی بھی آگ کے اوپر تلی ہوئی چیزیں ہیں، آئل میں تلی ہوئی چیزیں ہیں جن کو ہم شام کو استعمال کر لیتے ہیں، میڈیکل سائنس کے مطابق یہ بالکل بھی ہماری جسمانی ضروریات کے مطابق نہیں ہیں، ہماری صحت کے مطابق نہیں ہیں، ان کا استعمال ہمارے لیے مضر ہے اور ہماری صحت کو خراب کرنے والا ہے۔ لیکن ہم افطاری میں وہی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری افطاری میں فروٹ تو بہت کم ہوتا ہے، کھجور کے ہم ایک دو دانے استعمال کر لیتے ہیں، اور باقی تمام دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں جن کا افطاری کے ساتھ کوئی زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے۔ کبھی کبھار اپنا ذوق پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن علی العموم اگر ہم اپنی افطاری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اتنا ہی استعمال کر لیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہے، اور جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے ساتھ افطار کر لیا کرتے تھے، اس کو کافی سمجھتے تھے۔ پانی ہماری پیاس کو درست کر دیتا ہے، پیاس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، پانی کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، جسم کی جتنی بھی ہماری رگیں ہیں ان کے اندر تر و تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا بھی منقول ہے جو کہ افطار کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس دعا کے الفاظ ہیں: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہم نے افطاری کر لی، پانی پی لیا ہے، ہماری پیاس چلی گئی، ہماری رگیں جو دن کو پانی نہ پینے کی وجہ سے خشکی کا شکار ہو گئی تھیں وہ اب تر و تازہ ہو گئی، اور ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے جو روزہ رکھا تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر بھی عنایت فرما دیا۔
تو یہ دعا ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنی افطاری میں ان چیزوں کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھیں جو ہماری غذائی ضرورت کو پورا کرنے والی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے پانی کی کمی کو پورا کرنے والی ہوں۔ کھجور ایک ایسی چیز ہے جو ہماری غذائی ضرورت کو بآسان طریق پورا کرتی ہے، اس لیے حضور اپنی افطاری میں اس کو شامل کر لیتے۔ پانی ہماری جو جسم میں تری کی کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے عمل سے اپنے ہر فعل میں رہنمائی لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔